This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا علمی اور ادبی پروگرام اہل قلم، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ مٹھی میں کوئی قید مجھے کیسے کرے گا، مٹھی میں کوئی قید مجھے کیسے کرے گا، خوشبو ہوں ہر ایک سمت بکھرنا تو مجھے ہے۔ ناظرین، اسد رات سے آپ ہمارا پروگرام اہل قلم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی طرف سے پیغامات ملتے رہتے ہیں، آپ کی حوصلہ افزائی یقیناً ہمارا سرمایہ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا یہ حوصلہ افزائی کا سفر ہمارے ساتھ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ تو بہت سارے مہمان ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ سو ہمارے آج کے مہمان نوجوان شعراء میں انفرادیت کے حامل، سماجی طور پر بھی خاص سے متحرک، حلیم الطبع اور منکسر المزاج، جنرل سیکرٹری دھرک ادبی فورم، برادرم رئیس سخن جناب رئیس راج مہمان ہیں، اور انہیں اس شعر کے ساتھ پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی، مصروف رہیں گے تو نئی راہ کھلے گی، ہم وقت کی دیوار میں در کاٹ رہے ہیں۔ جناب رئیس راج، آپ کو پروگرام اہل قلم میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور میں ساتھ ہی اپنا مکس نیوز کا اور جناب محترم اکرم بین صاحب کا اور سر راجہ کوثر سعیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا۔ تو بہت قابل خوش آئند بات ہے ہم دوستوں کے لیے، تو نہیں تو ہمیں دوسرے شہروں میں بہت دور دراز جانا پڑتا تھا، تو یہ بڑی اچھی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ملتان میں اس طرح کا پلیٹ فارم مہیا ہوا۔ بہت نوازش۔ اچھا، آپ نے ماشاءاللہ تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، تو میری خواہش یہ ہے کہ گفتگو سے پہلے چند حمدیہ اشعار جو ہیں وہ آپ عطا فرمائیں، تو اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ نعت کی تمیز باندھ کر پھر آپ سے آپ کا نعتیہ کلام سنتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے۔ جی، سب کو رحمت کی برسات دیتا ہے تو، واہ، سب کو رحمت کی برسات دیتا ہے تو، صبح دیتا ہے تو، رات دیتا ہے تو، واہ، اور چھوڑ دیتا ہے جب یہ زمانہ مجھے، واہ، چھوڑ دیتا ہے جب یہ زمانہ مجھے، دفعتاً ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو، واہ واہ، چھوڑ دیتا ہے جب یہ زمانہ مجھے، دفعتاً ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو، واہ، اور حکم تیرا نہیں تو ہیں بے بس سبھی، واہ، حکم تیرا نہیں تو ہیں بے بس سبھی، جس کو چاہے کرامات دیتا ہے تو، واہ واہ، حکم تیرا نہیں تو ہیں بے بس سبھی، واہ، جس کو چاہے کرامات دیتا ہے تو۔ اور شعر دیکھیے کہ تیری رحمت کے سائے میں آ جائے بس، واہ، تیری رحمت کے سائے میں آ جائے بس، کیسا ہو کچھ بھی ہو ساتھ دیتا ہے تو، واہ واہ واہ، تیری رحمت کے سائے میں آ جائے بس، واہ، کیسا ہو کچھ بھی ہو ساتھ دیتا ہے تو، واہ واہ، سب کو رحمت کی برسات دیتا ہے تو، واہ واہ واہ، صبح دیتا ہے تو، رات دیتا ہے تو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور تمہیداً ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا، واہ، حشر میں اس طور سب کے سامنے جانا گیا، حضرت حسان کی نسبت سے پہچانا گیا۔ واہ واہ۔ تو میری خواہش ہے کہ اپنا نعتیہ کلام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے۔ جی بے شک، بہت شکریہ راجہ صاحب، بہت نوازش۔ اور شعر دیکھیے کہ میرا مشکلوں میں سہارا درود، واہ، سبحان اللہ، میرا مشکلوں میں سہارا درود، بھنور ہے زمانہ کنارہ درود، واہ، اور کبھی جو رکاوٹ کوئی آ گئی، واہ، کبھی جو رکاوٹ کوئی آ گئی، ملا خواب میں پھر اشارہ درود، سبحان اللہ، یہ شعر پہ سنائیے گا۔ کبھی جو رکاوٹ کوئی آ گئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی جو رکاوٹ
کوئی آ گئی ملا خواب میں پھر اشارہ درود، سبحان اور اللہ، مصیبت زدو بس یہ تم جان لو، واہ واہ، مصیبت زدو بس یہ تم جان لو، سبھی مشکلوں کا ہے چارہ درود، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصیبت زدو بس یہ تم جان لو، واہ واہ، سبھی مشکلوں کا ہے چارہ درود۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، شعر دیکھیے کہ مدینے کے رستے پہ دل چل پڑا، آہا، مدینے کے رستے پہ دل چل پڑا، پڑھا جب مسلسل یہ پیارا درود، سبحان اللہ، سبحان مدینے کے رستے پہ دل چل پڑا، اللہ، واہ پڑھا جب مسلسل یہ پیارا درود، واہ واہ، میرا مشکلوں میں سہارا درود، سبحان اللہ، بھمر ہے زمانہ کنارہ درود۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا رئیس راج، ماشاء اللہ مشاعروں میں آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، آپ کا انداز سخن بھی بڑا منفرد ہے، جدا گانہ سا ہے، اور ماشاء اللہ خاصی پذیرائی مشاعروں میں حاصل کرتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ باقاعدہ شاعری کا آغاز کب ہوا؟ جی راجہ صاحب، ایسا ہے کہ بچپن سے ہی چونکہ وہ لکھنے لکھانے کا کوئی شوق تھا، ٹھیک ہے، تو پہلے تو نثر میں کچھ اسی طرح کہتے رہنا، کچھ تھوڑا سا مزاح میں، یا کچھ کہانیاں بچوں کی اسی طرح، تو باقاعدہ جو ہے وہ اسی طرح پھر آہستہ آہستہ لکھتے لکھتے شعر کہنا شروع ہو گئے۔ اس میں پھر پتہ نہیں چلا کہ کس وقت میں اس سمت آ گیا۔ تو پہلے تو غزلیات کا سلسلہ ہوا، اس کے بعد نظم کہنی شروع کی، پھر ہائیکو، اور پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کا کرم مجھ پہ ایسا ہوا کہ نعت شریف کی طرف آ گیا۔ سبحان اللہ، تو یہ خدا تعالیٰ کا بہت کرم ہے، حضور پاک کی کرم نوازی ہے، اور مجھ ادنا، مجھ نکمے اور مجھ گناہ گار کو نعت کی ایسی سخن بھری مل گئی، نہیں تو بندہ ناچیز اس قابل نہیں۔ تو باقاعدہ جو میں نے آغاز کیا ہے جی، ویسے تو بچپن سے ہی شوق تھا، لیکن 2012 سے جو ہے نا میں نے باقاعدہ استاد سے صلاح لینی شروع کی، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ایک سلسلہ چل نکلا مشاعروں میں جانے کا۔ تو پہلے جو مشاعرہ میں نے اٹینڈ کیا مجاہد ادب مشتاق وکر صاحب، وہ 9 نمبر کیمبرج یونیورسٹی کو وہ ہوا کرتا تھا انسٹیٹیوٹ نا جی، وہاں میں نے بینر پڑھا، تو میں سننے کی غرض سے وہاں ایک شام پہنچا، تو مشتاق کھوکھر، نجم الاسکل شاہیہ صاحب، اور بھی کافی سینئر جو اس وقت حیات نہیں ہیں، وہ صحن میں ایک وہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ لے کے نا وہ ماحول بنا ہوا تھا، تو میں ایسے سننے کی غرض سے گیا، تو وہ مشتاق کھوکھر صاحب نے میرے پاس آ کے نا نام پوچھا، تو میں نے کہا جی میں تو سننے آیا ہوں، تو انہوں نے فرمایا جی آپ نام بتائیں مجھے۔ میں نے کہا سر میں سننے آیا ہوں۔ انہوں نے زبردستی نام پوچھا اور مجھے کہا کہ آپ پڑھنے والے لگتے ہیں مجھے، اور آپ پڑھیں گے۔ تو یہ 2004-05 کی بات ہے، اس وقت میں ابھی مشاعروں میں نے وہ شمولیت اختیار نہیں کی تھی، تو اللہ کا کرم ایسا ہوا، وہ جی پہلا اس وقت رموز کا اور ان کا عروض کا بالکل علم نہیں تھا، تو میں ایسے ڈرتے ڈرتے چلا گیا، اسٹیج پہ پہنچا تو ایسی بے وزن سی کچھ چیزیں تھیں وہ میں نے پڑھ لی، لیکن الحمدللہ اس وقت مجھے بڑی اچھی داد ملی، جس سے میرا حوصلہ بلند ہوا۔ تو اور سب دوست جو تھے ان میں کافی سینئر تھے، جو میں نام سے بھی واقف نہیں ہوں، تو اصغر شاہیہ صاحب تھے، اور ایک دو دوست اور بھی سینئر ہمارے بہت محترم، تو انہوں نے بہت داد دی، بڑی حوصلہ افزائی کی، میرا حوصلہ کافی بلند ہوا۔ پھر میں نے کوشش کی کہ بھی اس طرف آنا چاہیے، باضابطہ۔ اچھا تو آپ کس سے اصلاح لیتے ہیں؟ آپ کے استاد محترم کون ہیں؟ جی میرے استاد محترم دھنک ادبی فورم کے چیئرمین جو ہیں اپنا سر زاہد محمود زاہد صاحب۔ اچھا جی، وہ لاہور میں دھنک ادبی مطبوعات کے انچارج ہیں، اور ملتان میں ماشاءاللہ کافی ہمارے یہاں پہ سینئر شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی بھی کافی کتب آ چکی ہیں، تو ان سے باقاعدہ اصلاح ہے، اور اس کے بعد میں اپنا سر فدا صاحب سے بھی ملتانی صاحب ہوتا ہوں۔ جی بالکل، تو ان کی بھی نظر کرم ہے، شفقت ہے مجھ پہ۔ تو باقی کیا آپ سینئر سمجھتے ہیں کہ شاعری میں اصلاح کا عمل ضروری ہے، یا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم جو ہیں وہ بس اب اسے کہتے ہیں اپنی ذات میں جو ہیں وہ ایک انجمن ہو گئے اور ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں جی، شاعری میں اصلاح بہت ضروری ہے،
لازمی بغیر اصلاح کے بے وزن شاعری تو پھر شاعری نہ ہوئی, وہ تو پھر نثر ہو گئی, اور جب آپ بغیر وزن کے ہو کوئی چیز تو شعر تو نہ ہوا نا. تو اصلاح بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں. تو بغیر وزن کے تو جس کا استاد نہیں تو وہ تو پھر کوئی باقاعدہ تو اس کا کوئی شعر کہہ کر کبھی دیکھو تو کھلے گا تم پر, واہ اتنا آسان نہیں جتنا یہ ہنر لگتا ہے. بے شک, واہ واہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کس اسکول میں حاصل کی, اور کیا وہاں ادبی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیتے رہے؟ جی بالکل راجہ صاحب, چونکہ ملتان کی پیدائش ہے تو یہیں شاگردیس کی میری پیدائش ہے. تو اس کے بعد پھر ہم ادھر چنگی نمبر 8 والی سائڈ پہ منتقل ہو گئے, شفٹ ہو گئے. تو وہاں جو ہمارے علاقے میں سر سید جونیئر ماڈل اسکول, وہاں سے میں نے پرائمری کلاس تک تعلیم حاصل کی. اچھا. اس کے بعد پھر میں اپنے ماموں کے ہاں ننیال میں گاؤں چلا گیا, چیچا وطنی. اچھا اچھا. 2 سال میں نے وہاں پہ گزارے. تو وہ گاؤں کا جو ماحول تھا تو وہاں پہ ماشاءاللہ پھر بڑا اچھا ماحول تھا. شام میں دوست اکٹھے بیٹھ جاتے اور ایک مشاعرے کی فضا ہونی, تو بڑا اچھا. اور میرا یہ تھا الحمدللہ اس وقت حافظہ ایسا تھا کہ میں ڈائریز مختلف شعراء کرام کے نا بنایا کرتا تھا. اس میں سب کے اشعار لکھ کے ان کے باقاعدہ نیچے نام لکھنے, اور جب چند دوست اکٹھے ہو جانے تو انہوں نے مجھے دعوت دینی, بلانا, تو میں نے ان کو سنانا اور باقاعدہ بتانا کہ یہ فلاں شاعر کا کلام ہے. تو اتنا اس طرح پھر چلتے چلتے وہ پھر ماشاءاللہ اس میں آ گیا آپ خود لکھنے لکھانے میں. تو 6th 7th میں نے وہاں سے. اس کے بعد میں ملتان میں, آج میں آپ کو اور ایک انکشاف کر دوں کہ 6ٹھی 7ویں میں نے یہاں کمپریہنسو اسکول میں کی. واہ 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 واہ. اور الحمدللہ جی شیخ سعدی صاحب, آئی تھنک مجھے نام شیخ سعیدی صدیق سعیدی صاحب, صدیق سعیدی صاحب, وہ سر ہمارے انچارج ہوا کرتے تھے. تو آپ سے ہم کافی سختی, یعنی کہ آپ ڈرا کرتے تھے کہ سر راجہ صاحب آ گئے. تو بیسک جو اوریجنل جو نیم ہے وہ محمد شاہد اکرم ہے. اچھا اچھا جی. تو یہ شاعری کی دنیا میں جو ہے نا ہم نے وہ نام کو اس طرح نا وہ کلمی نام رکھا. تو ماشاءاللہ وہ آپ سے بھی ہم نے بڑا کچھ سیکھا. وہ اس میں جو ہوا کرتا تھا ماہانہ اور ہفتہ وار جو پروگرام ہوا کرتا تھا, ادبی پروگرام, اس میں آپ کو ہم دیکھتے تھے, بڑا کچھ سیکھتے تھے. تو اس کے بعد یہ سلسلہ پھر چل نکلا ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھی فی زمانہ کرونا کے سبب یا دیگر بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں صبح کی اسمبلی ختم ہو گئی, ادبی پروگرام جو ان کی تحریکات تھیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طالب علم کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم نصابی سرگرمیاں ہیں یہ اس کو آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں؟ جی بالکل, وہ تو بہت ضروری ہے. جس طرح شروع سے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسمبلی ہونی, تلاوت قرآن پاک ہونی, اس کے بعد اسمبلی میں دعا پڑھی جانی اور قومی ترانہ, اس کا ایک اپنا چارم اور ایک اپنا ایک رنگت اور ایک اپنا ایک لطف ہوتا تھا. اب وہ چیزیں نہیں ہیں, اور وہ بچوں کی تربیت نہیں ہے اسکولوں میں. بالکل پڑھائی کے نام پہ ماں باپ پہ ایک فضول کا خرچہ ڈالا جا رہا ہے, اور اس طرح کی کتابوں کا بوجھ تو ہے لیکن وہ تعلیم کہیں کھو کے رہ گئی ہے. نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے, نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے, اور تربیت تو بالکل نہیں رہ گئی. یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ناظرین بڑی اہم نقطے پر بات ختم ہوئی ہے. ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, بولے 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 دل بولے, کوئی ڈش آئی لو یو کہے, کوئی مس یو کا سگنل بنے, روز شمع کی ہو محفل, رونق بنے ویجیبل. بولے دل کی بولیاں, ذائقے کی زبان ہے شمع, ابھی ممی کا ہے یہ دعا, کہیں ہاتھ تمہارے سدھا
हल्की की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट, WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवे विज करे सा, वाशरूम इवे जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल लिटे मेरा ते विज दा कमाल। जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब, इंदा कुछ थी सकसी? पट के नवा लगसी। पैसे कितने ते टाइम कितना? 8000 2 दिहाड़े। इयो नवा थी वैसी बाजी। तुसा करे सो एक रेसी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देता। साडे जनूबी पंजाब दा अपना बेस्ट बाथरूम ते टॉयलेट क्लीनर, पुराने जिद्दी दाग ही नहीं, जरासीम ते वायरस दा भी खात्मा। मिस्त्री से 5000 गिन आयो। खुले पैसे हैं। विज़ मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। किहड़े दाग ते किहड़े धब्बे, विज़ दे अग्गू भी कोई टिक दे। फर्श ते देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड सादा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। निस्फ ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न बन जाए, विज आज ही घर घेन के बन जाए। विज़ कहनी तो सफाई कहनी। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। अजीज़म रईस राज, हम दो नात के अलावा लगता है कि आपने गज़ल में भी तब आजमाई की होगी, तो एक शेर तमहीद के तौर पर पेश कर रहा हूँ कि वो क्या जाने कि गज़ल कैसे भला होती है, वो क्या जाने कि गज़ल कैसे भला होती है, करब तख्लीक से गुज़रे नहीं माओं की तरह। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप जो हैं वो
ایک غزل بھی اپنی عطا فرمائیں. جی ضرور. تازہ غزل راشد پیش کرتا ہوں. اربوں خربوں میں کوئی میرا نہیں. واہ. اربوں خربوں میں کوئی میرا نہیں، مجھ سے ایسا سلوک اچھا نہیں. واہ واہ. اربوں خربوں میں کوئی میرا نہیں، واہ. مجھ سے ایسا سلوک اچھا نہیں. اور ہاتھ چھوڑا ہے اس نے رستے میں. ہاتھ چھوڑا ہے اس نے رستے میں. ہاتھ چھوڑا ہے اس نے رستے میں، ساتھ رستہ بھی میرے چلتا نہیں. واہ واہ. ہاتھ چھوڑا ہے اس نے رستے میں، ساتھ رستہ بھی میرے چلتا نہیں. اور چاند ناراض کیا ہوا مجھ سے. چاند ناراض کیا ہوا مجھ سے، ایک تارا بھی پاس بیٹھا نہیں. واہ واہ. چاند ناراض کیا ہوا مجھ سے، ایک تارا بھی پاس بیٹھا نہیں. واہ. اور وہ ادھورا تو سب کو لگتا ہے. وہ ادھورا تو سب کو لگتا ہے، دیکھیے میں بھی کیا ادھورا نہیں. واہ واہ. وہ ادھورا تو سب کو لگتا ہے، واہ. دیکھیے میں بھی کیا ادھورا نہیں. واہ. اور شہر کا محل جتنا پیارا ہو. شہر کا محل جتنا پیارا ہو، گاؤں کے پیڑ جیسا پیارا نہیں. واہ واہ. شہر کا محل جتنا پیارا ہو، کیا اچھا ہے. گاؤں کے پیڑ جیسا پیارا نہیں. اربوں خربوں میں کوئی میرا نہیں، مجھ سے ایسا سلوک اچھا نہیں. واہ 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 واہ. بڑی مطلب ہے کہ انفرادیت ہے اس غزل میں. تو غزل کے علاوہ کیا کوئی نظم کی طرف بھی رجحان رہا؟ جی اس کے علاوہ غزل کے علاوہ نظم کچھ نظم پہ بھی کچھ کام ہوا ہے، اور ہائیکو پہ بھی کچھ طبع آزمائی کی ہے. اور لیکن بنیادی طور پہ صاحب میرا جو ہے وہ اب زیادہ تر جو رجحان جا رہا ہے اور انات شریف کی طرف ہے. واہ. وہ ایک ایسی روحانیت اور ایک ایسا لطف اور ایسا ایک حصار ہے کہ اس سے آدمی نکل ہی نہیں پاتا. تو نعت شریف جب سے عطا ہوئی ہے تو بس پھر نعت ہی کی طرف ہو کے رہ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت کب کار ہنر ہے صاحب، نعت معراج بشر ہے صاحب. بے شک سبحان اللہ. تو یہ ریش مبارک بھی ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ہی اسی روحانیت کا سبب ہے یہ عطا ہے. تو وہ نعت کا جب ہم اس میں آ جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا آدمی اپنے حلیے، اپنی گیٹ اپ اور اپنی شخصیت پہ بھی اس میں بھی توجہ دینے لگتا ہے. نہیں تو پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ وہ شرٹ پینٹ اور وہ اس طرح کے اور وہ چیزیں اور وہ کلین شیپ یہ چیزیں. تو لیکن یہ نعت کے سبب تھوڑا سا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کرم نوازی فرمائی. یعنی جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی تمام تبدیلیاں جو ہیں وہ آپ محسوس کر رہے ہیں. الحمدللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی زیادہ کرم نوازی اور کیا ہو سکتی ہے. بے شک بے شک. اللہ کا بہت کرم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ فی زمانہ آپ مشاعروں میں جاتے رہتے ہیں، مختلف شعراء کو سنتے ہیں جی، اور جو ہمارے شعراء گزر چکے ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ کلام ان کا بھی آپ کے کانوں میں پڑتا ہوگا. تو ایک سوال میرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے علاوہ آپ کو کون سا شاعر پسند ہے اور کیوں؟ جی ایسا بڑا آپ نے دلچسپ اور مشکل سوال کیا. ماشاءاللہ اب دوست سارے ہیں اور ماشاءاللہ سب سے وہ رہتی ہے، اب کسی ایک کا نام لوں گا تو وہ سارے ناراض. ماشاءاللہ بہت دلچسپ سوال ہے. تو بیسیکلی میں جن سے فیض یاب ہوتا ہوں اور جن کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، جن سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، سر فدا حسین فدا صاحب، اور آپ سے بھی ہم بہت فیض یاب ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ہمارے استاد محترم زاہد محمود زاہد صاحب ہیں، علی رضا خان صاحب ہیں پی ٹی وی والے ماشاءاللہ، ایسا مرتضیٰ اشر بھائی ہیں، تو شفیق آصف صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور بہت سے ماشاءاللہ شاعر، بہت سے نئے شعراء جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں اور بڑا اچھا لکھ رہے ہیں. بڑی جدت ہے ان کے کلام میں، اور بہت سی قدیم خیالات کو جدت کے رنگ میں وہ ماشاءاللہ پیش کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے. بڑے نوجوان شعراء کلام ہیں ماشاءاللہ. تو اس طرح تو بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. اچھا وہ ایک شعر بڑا مشہور ہے کہ کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، کہہ دو میر و غالب سے ہم بھی شعر کہتے ہیں، وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے. تو کیا محسوس کرتے ہیں کہ شاعری کی وہ جو
قدیم روایات تھیں جی تو نئے شعراء نے آ کر کیا اس میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ کچھ محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. تبدیلیاں تو دیکھیں جی، تبدیلی تو کائنات کا حسن ہے اور یہ ضروری ہے. تبدیلیاں تو اب جس طرح بہت سے شعراء کرام جو ہیں وہ کسی سینئر کا، کسی بزرگ کا کلام لے کے اس کے مصرعے پہ طبع آزمائی کر لیتے ہیں، تو اسی ردیف میں، اسی بحر میں وہ کہہ لیتے ہیں اور اسے اچھا بھی کہہ لیتے ہیں. ماشاءاللہ بہت سے شعراء کرام ایسے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ہو رہا ہے اور تبدیلیاں تو آ رہی ہیں. ساتھ ہم دیکھنے میں کہ بہت سے ایسے نوجوان لڑکے آئے ہیں جو ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھ رہے ہیں اور وہ بھی شاعر تھے، وہ بھی انسان تھے، تو ہم بھی ظاہر ہے. لیکن اس کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. اچھا اس کے لیے اچھا مطالعے کی آپ نے بات کی تو فی زمانہ آج کا طالب علم جی یہ عمومی لوگ کتابوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لائبریریاں کی طرف جانے کا رجحان نہیں ہے، تو اس کی جگہ موبائل آ گیا. جی تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس موبائل نے ہمیں کتابوں سے دور کر دیا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. میں چونکہ ایک تاجر بھی ہوں تو بک شاپ سے ریلیٹڈ میرا بزنس ہے، تو عرصہ 20 سال سے ہم اسی فیلڈ سے منسلک ہیں. تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے راج صاحب کہ جب سے یہ موبائل آیا ہے بچے جو ہے نا وہ اسٹڈی سے بہت دور ہو گئے ہیں. یہ ایک ایسی فضولیات اور لغویات کا ایک وہ ہے کہ اس میں جو ہے نا سارا اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں فضولیات میں اور کوئی اسٹڈی نہیں ہے. اچھا پہلے اس سے ایک اور بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ کھیل کود کی، ایکسرسائز کی جو ایکٹیویٹی ہوتی تھی بچوں کی، وہ شام کی جو واک تھی اور جو ایک وہ گراؤنڈ میں بچوں کا کھیلنا تھا، وہ ہمیں اب کہیں نظر نہیں آ رہا. ہم نصابی سرگرمیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ ختم ہو گئی ہیں. بالکل ہو گئی ہیں. تو یہ بس ایک ایسی ضرورت کی چیز تھی ہماری، لیکن ہم نے اس کو غیر ضروری طور پہ جو نا بہت زیادہ اہمیت دے دی. تو باقی جو ہمارے جو ذمہ داریاں تھیں اب سے ہم بہت ہٹ گئے ہیں. تو مطالعہ جو ہے نا وہ واقعی ہم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کتاب دوستی جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل. تو ہم اور آپ مل کر اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کس طرح لوگوں کو کتاب دوستی کی طرف راغب کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا ہماری کتابیں چھپتی ہیں، مجموعے چھپتے ہیں، جو عموماً میں نے محسوس کیا کہ ایک بڑی غلط سی روایت ہے کہ ہم بس وہ توفتاً دیے جا رہے ہیں، حالانکہ ایک کتاب پر 60-70 ہزار لاکھ روپیہ چھپنے میں خرچ ہوتا ہے، لیکن ہم وہ کتاب خریدنا پسند نہیں کرتے. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں مفت مل جائے. تو ہمیں اس روایت کو بھی ختم کرنا ہوگا کہ اگر کسی کتاب چھپی ہے تو کم از کم چلو بھائی اس کی ایک مالی مدد تو کی جائے کسی طریقے سے، اخلاقی طور پر. تو کیا ایسا ہونا چاہیے؟ ایک تو شاعر جو ہے وہ بیچارے صاحب استطاعت نہیں ہوتے، وہ چھپوانے کی بھی ان میں گنجائش نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو یہ بات کہ حکومتی سرپرستی کوئی ہونی چاہیے تاکہ ان کا یہ جو مجموعہ کلام جو وہ اپنی ساری محنت کی ریاضت ہے وہ ورک سیاہ کر چکے ہیں، وہ کسی طرح منظر عام پہ آ سکے. یہ اس پہ کوئی حکومتی سرپرستی بالکل نہیں ہے جو ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے وہ کوئی ہمارے گورنمنٹ کا کوئی اس طرح کا نظام، کوئی لائبریری سسٹم یا کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے، وہ کتابیں جو ہے نا وہ ہر قاری تک جو ہے نا بآسانی پہنچ سکے. اب آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کی جو اسکول کی جو سلیبس ہیں وہ بچے جو ہے نا ان کی خرید سے پہنچے ماں باپ کی نا، تو یہ تو پھر بعد میں اس میں آ جاتی ہیں. بہت سے پیرنٹس جو ہیں یہ کرونا کے حالات کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول سے فارغ کرا دیا، کاروبار نہیں رہے، بالکل معیشت تباہ ہو گئی. تو یہ اس پہ بڑا المیہ ہے، یہ اس پہ بڑی غور و خوض کی ضرورت ہے اور بڑی سوچ وچار جو ہے نا وہ ہم لوگوں کی نا. میرا ایک مشن ہے کہ میں اپنے محلے میں کوئی ایسا سسٹم کروں کہ محلے کے جو آوارہ اور لوفر جو بچے ہیں ان کو فضولیات سے ہٹا کے کچھ لائبریری کا ایسا کوئی نظام بنایا جائے یا بچوں کو کتابیں مفت فراہم کی جائیں تاکہ وہ سلوک اپنا اسکول کا نظام وہ ایک سسٹم چلا سکے. تو انشاءاللہ اس پہ میں ورک کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ جلد اس کو بھی میں اپنا پیپر آؤٹ کر کے وہ انشاءاللہ منظر عام پہ لاؤں گا. خوب. ناظرین، جو بات ابھی عزیزم رئیس راج نے کی اور یہ بات پہلے بھی ہوتی رہی کہ پرانے زمانے میں بادشاہ یا نواب صاحبان
علم و ادب کی سرپرستی کیا کرتے تھے. صاحبان علم و دانش جو ہیں انہیں بہت کچھ وہاں سے ملا کرتا تھا. تو اس طرح یہ سارے سلسلے جاری تھے. لیکن فی زمانہ حکومت جو ہے انہیں اپنے معاملات سے فرصت نہیں ہے کہ جائے کہ وہ علم و ادب کی سرپرستی کریں، اور ہمارے یہاں جو علمی ادبی فنڈ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ بھی مخصوص لوگوں کو ملتا ہے. تو یہ بات بڑی درست ہے کہ اس معاملے میں حکومتی سرپرستی جو ہے وہ لازمی ہے، تاکہ وہ لوگ جن کے ابھی تک کلام نہیں چھپ سکے، کتاب نہیں آ سکی، تو وہ کتاب جو ہے وہ چھپ جائے. اور وہ کتاب چھپنی اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم نے لفظوں میں زندگی رکھ دی، ہم بھی لگتا ہے مر نہیں سکتے. تو اس وقت یہاں ایک وہ شعر مجھے پیش کرنے کی اجازت دیجیے کہ کچھ تبرک میں کبھی نانے جمی بھی لاتے، کچھ تبرک میں کبھی نانے جمی بھی لاتے، شیر کی داد میرا پیٹ نہیں بھر سکتی، شیر کی داد میرا پیٹ نہیں بھر سکتی. تو بہت سارے ایسے دوست ہمارے سامنے رخصت ہوئے اور بعد میں اندازہ ہوا کہ ان کے گھر کے معاملات جو ہیں، معاشی معاملات جو ہیں، وہ کس حد تک ابتر ہو گئے. اچھا، اس میں جس حد تک مجھ سے شیئرنگ ہو سکی، دوستوں سے شیئرنگ ہو سکی، ہم نے کی، لیکن وہ بھی ایک حد تک ہے. اس سے آگے جا کے پھر آدمی جو ہے وہ رک جاتا ہے، رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ اس میں ہم سب کو مل کر کوئی کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے جو ہماری مختلف ادبی تنظیمیں ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھی اس پلیٹ فارم سے بھی ہمیں کوئی تحریک کرنی چاہیے؟ جی بالکل راج صاحب، وقت کی ضرورت ہے. بالکل، یہ تو بہت اہم ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک دوست ہیں بہاڑی کے یا برے والا کے شاید نوجوان شاعر ہیں، اور ان کو اٹیک ہوا ہے. تو وہ کافی تندرست اور بڑی، اور گھر کے اکیلے ماشاءاللہ وہ یعنی کہ جو ہے نا وہ کفیل تھے، لیکن کوئی حکومتی سرپرستی نہیں. اور وہ نوجوان جو ہے نا اس وقت بڑی عجیب سی مفلسی کی حالت میں ہے، لیکن کوئی حکومتی سرپرستی نہیں. تو ہم تنظیموں کو بھی مل کے اس بارے میں کچھ کرنا چاہیے، سوچ بچار، اور اس پہ کچھ عملی طور پہ ہمیں کچھ کام سر انجام دینا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ناظرین، ایک وقفے کا وقت ہو جاتا ہے، اور وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ رئیس راج سے سلسلہ کلام جاری رہے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। चिप्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। चिप्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिव्स पास्ता और गिव्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिव्स पास्ता, गिव्स पास्ता।
اس کی لذت ایسی جو سب کے دل کو بھائے، جو بھی گپ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ اپنا بنانا ہو، کسی کو منانا ہو، دل میں بسانا ہو، ذائقہ اس کا چھائے، کھا کے مسکرائے، جو بھی گپ سوئس رول کھائے اسی کا ہو جائے۔ جب دودھ اور انڈے میں ملے اسٹرابری، ونیلا اور بنانا کا فلیور تو بنتا ہے مزیدار گپس سوئس رول، جس کی مٹھاس دلوں کو ملا دے۔ گپس سوئس رول، جو بھی کھائے اسی کا ہو جائے۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر، اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ ویلکم بیک ناظرین، یہ قرطاس و قلم ہی تو ہمارا کل اثاثہ ہیں، یہ قرطاس و قلم ہی تو ہمارا کل اثاثہ ہیں، بڑے آرام سے بچے یہ زر تقسیم کر لیں گے۔ واقعی یہ المیہ ہے کہ وہ صاحب علم و دانش جو بہت سارے نامساعد حالات میں گھرے ہوئے ہیں، انہیں سرپرستی کی ضرورت ہے۔ تو اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں رئیس راج سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو ہماری مختلف ادبی تنظیمیں ہیں، کیا ادب کے فروغ میں ان کا کردار مثبت ہے، یا ان کے درمیان جو آپس میں مختلف مواقعوں پر رفٹ محسوس ہوتی ہے،
اس میں ادبی سرگرمیاں جو ہیں اس میں کچھ بے ادبی کی فضا محسوس ہوتی ہے، کیا ایسی بات ہے؟ راج صاحب بہت معذرت کے ساتھ میں کڑوا سچ بیان کروں گا کہ ادبی ماحول میں میں نے جتنا عرصہ گزارا ہے یا گزار رہا ہوں میں نے بہت بے ادبی دیکھی ہے. ایک عجیب سی گروپ بندیاں بنی ہوئی ہیں اور عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے اور وہ ادھر جڑا ہوا ہے، اس نے اس کے ادھر نہیں جانا، اور یہ بڑا عجیب سا ماحول ہے، کچھ سمجھ سے باہر ہے. تو حالانکہ ہم اہل قلم لوگ اگر اس طرح کی وہ کریں گے تو ہمیں زیب نہیں دیتا، تو تھوڑا سا اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے. تو مل بیٹھ کے آپس میں ایک مشاعرے کی جو فضا ہوتی ہے، اگر ہم کسی کے ساتھ مل بیٹھ کے دعوت دیتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے وہ دوستوں کو آنا چاہیے، اس طرح وہ شرکت کرنی چاہیے، اور اس سے ماشاءاللہ ادبی فضا بڑی اچھی سازگار ثابت ہوتی ہے. اور دوسرے دوستوں کو بھی بلانا چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے کے گیلے شکوے دور ہوتے ہیں اور دوسروں کے حال احوال سے انسان واقف ہوتا ہے. تو اور کسی نہ کسی پریشانی میں جو آدمی دوسرا ہے اس کے ہم کسی کام آ سکتے ہیں، کوئی ایک مل بیٹھ کے بانٹنے کا، دکھ سکھ بانٹنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ اب جس طرح جدت آ گئی ہے، ماحول جس طرح انسان جو ہے نا آسائش کا وہ ایک طالب ہو گیا ہے، ہر طرح کی سہولیات اس کو میسر ہیں، لیکن اندر سے وہ انسان کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. وہ ایک وہ بالکل جو ہے نا وہ اندر سے خالی اور جذبات سے احساسات سے عاری ہو گیا ہے. تو ہمیں اس پہ بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو صرف کلام سے یا باتوں سے نہیں، کچھ پریکٹیکلی عملی طور پہ بھی ہمیں اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقتوں میں اور آنے والے جو نسلیں ہیں وہ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد رکھیں اور اس وقت کو مس کریں. ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، جی ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. واہ. تو بات آپ کی صحیح ہے کہ ادب کے ماحول میں جو بے ادبی کا رجحان ہے اسے ہمیں مل بیٹھ کر ختم کرنا ہوگا. بالکل ایسا. اور گو اپنی اپنی تنظیمیں ہیں، اپنے اپنے دائرے کار میں کام کریں، لیکن وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں. بے شک ایسے ہی. تو ایسا ہونا چاہیے. جی بالکل. ٹھیک. اچھا، تو اب آپ ہمارے ناظرین کو کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ جی غزل سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ماضی کے سارے قرض چکانا پڑے مجھے. واہ. ماضی کے سارے قرض چکانا پڑے مجھے، طوفان میں اب کے پاؤں جمانا پڑے مجھے. واہ واہ. ماضی کے سارے قرض چکانا پڑے مجھے، طوفان میں اب کے پاؤں جمانا پڑے مجھے. اور عادت نہیں تھی رستہ بدلنے کی اس لیے. واہ. عادت نہیں تھی رستہ بدلنے کی اس لیے، وعدے وفا کے سارے نبھانا پڑے مجھے. واہ. عادت نہیں تھی رستہ بدلنے کی اس لیے، وعدے وفا کے سارے نبھانا پڑے مجھے. اور شعر دیکھیے کہ مہنگے تھے خواب اور میں پاگل غریب تھا. مہنگے تھے خواب اور میں پاگل غریب تھا، چن چن کے اپنے خواب جلانا پڑے مجھے. پھر سنائیے گا. مہنگے تھے خواب اور میں پاگل غریب تھا، چن چن کے اپنے خواب جلانا پڑے مجھے. اور چہرے پہ مسکراہٹ سجانے کے واسطے، چہرے پہ مسکراہٹ سجانے کے واسطے، کتنے ہی زخم دل میں چھپانا پڑے مجھے. ماضی کے سارے قرض چکانا پڑے مجھے، طوفان میں اب کے پاؤں جمانا پڑے مجھے. واہ 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 واہ. اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غزل جو ہے اس کا کینوس بڑا وسیع ہے اور اس میں ہمہ جہت چیزیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں، اور بڑی سہولت کے ساتھ شاعر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل کر لیتا ہے. تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی جو غزل ہے یہ ہمارے دلی جذبات کی عکاسی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے؟ بے شک آپ نے بجا فرمایا. ایسا ویسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینئر شعراء نے صرف عشقیہ مضامین ہی غزل میں نہیں باندھے، معاشیات، نفسیات،
اخلاقیات اور بہت سے مضامین جو ہیں وہ ہمیں غزلیات میں ملتے ہیں سینئر کی. اور اب بھی جو نئے شعراء کرام ہیں ان کے مضامین میں بھی بہت سا رنگت ہمیں نظر آتی ہے, بہت سے مضامین جو ہمیں ملتی ہیں اور بڑا جدت کا کام ہو رہا ہے. تو اب عشقیہ شاعری اور اس رومانوی شاعری سے نکل کے بہت سے مضامین ہیں جو جن پہ بہت سا کام ہو سکتا ہے. حقیقت کی دنیا میں آنا ہوگا. حقیقت کی دنیا میں آنا ہوگا بے شک. اچھا, ہر شاعر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مجموعہ کلام ہو, تو کیا اس طرف کوئی توجہ ہے, کوئی کام ہو رہا ہے کہ بھی آپ کی بھی کوئی کتاب یا کوئی مجموعہ جو ہے وہ شائع ہو اس پر؟ راج صاحب ایسا ہے کہ پہلے تو بہت تھی اور الحمدللہ سے 2-3 کتابوں کا مواد بھی بالکل تیار ہے, ٹھیک ہے, غزلیات کا. لیکن اب جو رجحان ہے وہ کوشش یہی ہے کہ پہلے نعتیہ بک آئے. پہلی بک جو ہے نا وہ نعتیہ ہے, اس کے بعد پھر غزلیات کا جو بھی سلسلہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ نعتیہ کتب کی تیاری ہو رہی ہے. تو دیکھیں جلد بدیر جیسے بھی ہے انشاءاللہ وہ پہلے نعت کی کتاب آئے گی. واہ, تو خواہش یہی ہے کہ اللہ کرے نعت کی کتاب جو ہے وہ جلد منظر عام پر. جی بالکل, نعتیہ مجموعہ پہلے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو مکس نیوز کا پروگرام جو اہل قلم ہے, اس میں آخری چند منٹ جو ہیں وہ صرف اس مقصد کے لیے ہیں کہ ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, تو اپنے تجربات کی روشنی میں آپ جو ہے انہیں کوئی خاص میسج جو ہے کسی بھی حوالے سے دینا چاہیں تو وہ ناظرین کو عطا فرمائیں. جی بہت شکریہ راج صاحب, میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. ایسا ہے کہ راج صاحب جو ہم نے زندگی سے سیکھا ہے اور جو اساتذہ کرام سے جو ہم نے فیض حاصل کیا اور اس میں زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا اور بہت سے پہلوؤں پہ روشنی ڈالتے ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب زندگی کے جس پیڑھی پہ ہم قدم رکھ چکے ہیں کہ فضولیات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. وقت کی پابندی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ بہت ضروری ہے, اور وقت کی پابندی کرنے سے انسان جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ترقی یافتہ قوموں میں سر فہرست. تو میرا خیال ہے کہ ہم جو نوجوان نسل جو ہے جتنی موبائل سے جڑی ہوئی ہے یا ان لغویات میں پڑی ہوئی ہے یا طرح طرح کی فضولیات کی ایکٹیویٹیز ہیں, اگر ان سے ہٹ کے ہم کتاب بینی کا, کتاب دوستی کا حق ادا کریں یا اس طرف آئیں تو ایک اچھی اور بہترین قوم جو ہے نا وہ ہم تیار کر سکتے ہیں. تو میرا تو نوجوان نسل کو یہی ہے کہ تھوڑا سا کتاب بینی کی طرف آئیں, وقت کی اپنا شعار بنائیں, وقت کی پابندی کو, فضولیات میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کسی اچھی اس میں صحبت میں رکھیں, اچھا ایک وقت گزاریں تاکہ ہم کسی کام پہ اور اسی اصلی نسل میں تیار اس میں شامل ہو سکیں. واہ واہ, خوب. عزیزم رئیس صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ مکس نیوز کے پروگرام اہل قلم میں تشریف لائے, آپ سے گفتگو ہوئی, اچھا لگا, آپ نے اپنا کلام بھی سنایا. تو ناظرین, ایک شعر پر میں اختتام سخن کر جا رہا ہوں کہ محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں, محدود نہ کر ذہن کی ہنگامہ خیزیاں, وہ آئینہ تراش کے دنیا دکھائی دے. واہ. تو یہی آج کا پیغام ہے, اور اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام اہل قلم سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Dhareja Group of Academies.